السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج فادرز ڈے ہے۔ اور دوستو، کیونکہ مجھے خود اپنے بابا بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، کیونکہ میری شادی کراچی سے پنجاب میں ہوئی ہے اور میں بھی روز اپنے پیرنٹس سے روز نہیں مل سکتی۔ اس لیے آج فادرز ڈے کے موقع پہ مجھے اپنے بابا کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، تو سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بابا کے لیے کچھ میسج سینڈ کروں۔ اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے بارے میں کیا فرمایا وہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور پتہ ہے باپ اور بیٹی میں کیا چیز مشترکہ ہوتی ہے؟ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ہم لڑکیاں اپنے بابا سے اس لیے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد مرد ہے جو ہمیں کبھی دکھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایک باپ نے اپنی بیٹی سے مذاق میں پوچھا، تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے خاوند سے؟ بیٹی نے جواب دیا، ابو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جانتی ہوں کہ جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنے خاوند کو بھول جاتی ہوں، مگر جب میں اسے دیکھتی ہوں تو میں پھر بھی آپ کو یاد رکھتی ہوں، چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ مزید کہا کہ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ملکہ تو نہیں ہوتی بابا، لیکن ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کے دن میں خود اپنے بابا کو بہت زیادہ اس موقع پہ میں کیونکہ اپنے خود بابا کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، تو یہ چند لائنز تھی انور مقصود کی قلم سے لکھی گئی کہ میکے کو لکھے گئے سندیش۔ یہ مجھے خود اتنا وہ دل میں اتری یہ لائنز، تو آپ کو بھی بتاؤں کہ انہوں نے لکھا کہ بابا جی، آپ کا خط ملا، یوں لگا میرے گھر سے کوئی آ گیا، آپ کا خط میرے ہاتھ میں ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، چھوڑنا نہیں۔ 2 دن سے یہاں بارش ہو رہی ہے اور میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اپنے گھر میں بارش میں کتنا نہاتی تھی، اماں ڈانٹتی تھی، مجھے اور مزہ آتا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی، اللہ صاحب اور بارش بھیجو۔ یاد ہے ابا جی، ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی، آپ کو مجھے اسکول چھوڑنے جانا تھا، آپ کے سائیکل کے پہیے کی ہوا نکل گئی تھی، وہ میں نے نکالی تھی، اسکول نہیں گئی اور بارش میں نہاتی رہی۔ بھائی ہمیشہ مجھ سے لڑ کر مجھے گھر میں لے جاتا تھا اور میں روتی ہوئی آ کر آپ سے لپٹ جایا کرتی تھی۔ بابا جی، یہاں کوئی مجھ سے نہیں لڑتا، بہت خاموشی ہے، میں تو تمہاری لاڈلی تھی، پھر مجھے اتنی دور کیوں بھیج دیا؟ اماں کیسی ہیں، کس کو ڈانٹتی ہیں؟ چڑیوں سے باتیں کون کرتا ہے، بکریوں کو چارہ کون ڈالتا ہے، تمہاری پگڑی میں کلف کون لگاتا ہے؟ بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں بابا جی، لکھا نہیں جا رہا، تم سب بہت یاد آتے ہو، تمہاری لاڈلی۔ بابا جی ناراض ہو؟ اگر نہیں ہو تو پھر اپنی لاڈلی کو خط کیوں نہیں لکھا؟ بہت ساری باتیں تمہیں بتانا ہیں، اماں سے کہنا اپنی ہری چادر تلاش کرنا چھوڑ دیں، وہ میں چپکے سے اپنے بکسے میں رکھ لی تھی میں نے۔ جب اماں کی یاد آتی ہے تو میں وہ چادر سونگھ لیتی ہوں اور یوں لگتا ہے میں اماں کی باہوں میں ہوں۔ تم نے جو قلم بھائی کے پاس ہونے پر اس کو دیا تھا وہ بھی میں لے آئی، اب بھائی قلم ڈھونڈے گا تو مجھے یاد کرے گا۔ تمہاری ٹوٹی ہوئی اینک بھی ساتھ لے آئی ہوں، سارا دن شیشے جوڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اور تم سامنے بیٹھے رہتے ہو۔ بابا جی، انہی باتوں سے تو میرا دن کٹ جاتا ہے۔ بابا جی، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا، تم اماں بھائی صحن میں بیٹھے بہت خوش نظر آئے۔ بابا جی، مگر میں اداس ہو گئی، آم کے پیڑ پہ جو میرا جھولا تھا وہ نظر نہیں آیا، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ڈلوا دو۔ میں اب بھی اسی جھولے پر بیٹھی ہوں اور کچے آم توڑ کے کھانے لگتی ہوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا بابا جی، تمہاری لاڈلی۔ بابا ایک بات اور کہ بابا آپ نے دیکھا نا، آپ کی گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی اور اب سب کے سامنے جھوٹا مسکرانا بھی سیکھ گئی ہے۔ بابا کیوں نہیں ساری دنیا آپ کے جیسی؟